بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو انٹرنیشنل فلائٹ ہے، جیسے باب المدینہ میں کئی اسلامی بھائیوں کی جناح ٹرمینل سے فلائٹ ہوتی ہے، تو اس میں 3 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں، اور اگر حج ٹرمینل سے فلائٹ ہے تو وہاں احتیاطاً 4 گھنٹے قبل پہنچ جائیں۔ اور ایک اور بات آئی صاحب، وہ ایئرپورٹ جانے سے قبل ہی احرام باندھ لیتے ہیں، گھر سے احرام باندھ لیا۔ اب فلائٹس بھی لیٹ ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا کہ وہ گھر ہی سے نیت کر کے چلتے ہیں۔ نہیں، احرام باندھنا کچھ اور ہے جی، اور احرام کی نیت کرنا کچھ اور۔ ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں کچھ وضاحت فرما دیں کہ احرام پہن بھی سکتے ہیں، اور کیا نیت بھی گھر سے پہن کر احرام پہنتے ہی ہو جاتی ہے، یا نیت کچھ اور شے ہے؟ اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو ہمارے حجاج کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ امیر اہل سنت نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے۔ نہیں، اس میں مشورہ موجود ہے کہ احرام گھر سے باندھ لے جی اور نیت نہ کرے، جی اور نیت اس وقت کرو جب جہاز اڑ جائے اور تھوڑی پرواز کر جائے، اس کے بعد تھوڑا سفر کرنے کے بعد وہ نیت کرے کہ عموماً ہمارا کسی اور ملک میں دعوت اسلامی کے تحت قافلہ، آپ بھی تھے شاید، جی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جہاز اڑ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جہاز دوبارہ لینڈ کر رہا ہے۔ یعنی یہ جہاز میں ہو جاتی ہیں بعضوں کا فنی خرابیاں ہو جاتی ہیں، یا آگے ان کو کوئی کلیئرنس نہیں مل رہی ہوتی، کوئی بھی مطلب پرابلم ہو سکتی ہے، تو جہاز اب اڑا اور اڑنے کے بعد دوبارہ فوراً لینڈ ہو گیا، تو تھوڑی دیر جہاز ایسے اڑ جائے، سیدھا ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نیت کر لیں، تو وہ پھر وہ ہار پہنانے کے اور خوشبو کے یا فلائٹ لیٹ ہو گئی، جو بھی مسائل ہیں، تو نیت کرنے کے بعد چونکہ اس کے احکام کا آغاز ہو جاتا ہے، تو بہتر یہی ہے جو امیر سنت نے، وہ سچی بات ہے جو امیر سنت فرمائے یہی بہتر ہے، وہی کر لینا چاہیے، تو وہ جہاز اڑنے کے بعد ہی نیت سمجھ میں آتی ہے۔ روانگی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ کو تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کی سعادت ملی ہے، کچھ بتائیں گھر سے چلتے وقت انسان کے تاثرات کیسے ہونے چاہیے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور جہاز میں جاتے وقت آج کل ایئرپورٹ پہ بے پردگی کا سما ہوتا ہے، جہاز میں میوزک بج رہے ہوتے ہیں، اور سفر مدینے کا ہے، تو کچھ کیفیات کیسی ہوا کرتی تھی، آپ اپنے سفر کی کچھ یاد بتا دیں، یا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس وقت انسان کو اپنے آپ کو کس طرح فیلنگز ہونی چاہیے اس کی۔ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ تو جو کچھ امیر اہل سنت سے اس معاملے میں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے، وہ خصوصاً جب امیر اہل سنت کی حاضریوں کے اور روانگیوں کی جو کیفیات دیکھی ہیں، ان سے تو یہی سیکھنے اور سمجھنے، مطلب یہی سمجھ سکے ہیں کہ مطلب جیسے کہ بھاگا وہ مجرم اپنے مطلب آقا کی طرف جا رہا ہے، اور وہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وہ شعر کی تکرار، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا حضور، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، اور اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، آگے حضرت آیت بھی کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ سے مغفرت مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یہ اسی جاؤ کا کی طرف جاؤ کا مجرم بلائے آئے ہیں، خود نہیں گئے، مجرموں کو بلایا گیا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور جب وہ گناہوں کا احساس لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کی کیفیت امیر سنت کی دیکھنے کو ملتی ہے، رکنا ہے پھر چلنا ہے، رکنا ہے پھر، اصل میں کیفیت گھڑی سے ہے، ہم نے گھڑی سے امیر سنت کو اور دیگر عشاق کو دیکھا ہے کہ یہ گھڑی سے کیفیت ہوتی ہے، اول تو خاموشی، ابھی خاموش رہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت اور یہ جو اس پر کرم ہوا کہ اس قدر گناہوں کے باوجود، شب و روز نافرمانیوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ اپنے گھر سے چلے اور بیت اللہ پہنچے، حرم پاک پہنچے، اور غور کرے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں جاؤں لیکن نہیں جا سکتے. اس پر کتنا کرم ہو گیا کہ یہ اس نے سفر اختیار کر لیا اور وہ احرام باندھا ہے اس نے. احرام باندھنا ہی ایک اپنی کیفیت ہے کہ وہ 2 چادروں میں آ گیا اور نیت وہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدایں ہیں اس کی، اور ساتھ ساتھ پھر وہ کلام کا سلسلہ اگر اس کے ساتھ ہونا، ایک خوش ادھان نعت خواں کے کلام وہ سن رہا ہو یا وہاں مطلب ایسا سلسلہ ہو کہ وہ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر. اس کے کچھ اشعار اگر حضور سن لیے جائیں تو بالکل سننا چاہیے. بالکل مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر. یہ کلام بھی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ہے، اور واقعی آپ ہم سب جانتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا جو علم و عمل و تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور جو ان کو مدینے سے عشق ہے، اور جو ان کے مطلب معاملات ہیں، اب تو ماشاءاللہ اظہر من الشمس ہے، اس کے باوجود بھی یہ کیفیت، تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ سن یہ پڑھیں. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں عشقوں کا اقرار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی، زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے. چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر. آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے. جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا. تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا. در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے. امیر اہل سنت کو جو روانگی سے پہلے گھر سے دیکھا ہے نا، تو گھر پہ ہی گویا جیسے ابھی آپ نے کلام سنا نا، ایک ایسا ہی ماحول
وہ روانگی سے پہلے ہی وہ بن چکا ہوتا ہے اور اسلامی بھائی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اور قدم اٹھ نہیں رہے ہوتے ہیں، اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح مطلب کہ ایک مرتبہ میرے سنت کا بڑا مختصر سا قافلہ اس کو دیکھا جب وہ ایئرپورٹ ہائر گاڑی تھی اس میں میرے سنت